میں جب بھی اس شخص کے بارے میں بات کرتی ہوں تو میرے دماغ میں صرف ایک ہی لفظ آتا ہے، بیچارہ۔ شاید آپ میرے اس بات سے اتفاق نہ کریں اور کہیں کہ یہ بیچارہ تو بالکل بھی نہیں تھا، اس نے تو ملک بیچا تھا۔ لیکن اس ملک بیچنے پر بھی اس کو بہت سارے لوگوں نے اکسایا تھا۔ میں بات کر رہی ہوں اس شخص کی جو کہ 32 سال کی عمر میں پاکستان کرکٹ سے ریٹائر ہو گیا۔ اس نے بہت خوبصورت یادیں پاکستان کے کرکٹ فینس کو دیے ہیں، لیکن اس کا دور مختصر کیوں تھا؟ اس میں اس کی اپنی غلطی تھی یا کسی اور کی؟ آج ہم اسی پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آپ پہنچے یا نہیں؟ چلے میں بتا ہی دیتی ہوں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں دی رائز، فال اینڈ دی ریڈمپشن محمد عامر کی۔ تو السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانیہ جاوید اور پچ می پاکستان میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ محمد عامر وہ نام ہے جس کو ہم یاد کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں آتا ہے وراٹ کوہلی کی وکٹ۔ وراٹ کوہلی تو خود بھی اپنے ایک انٹرویو میں یہ بات کر چکے ہیں کہ دی ورسٹ جو بالر ہے یا جس بالر کو فیس کرنے سے میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں وہ ہے محمد عامر۔ اس سے بڑا ایک سٹار پلیئر دوسرے پلیئر کی تعریف کر رہا ہے تو اس سے بڑا اچھا مومنٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ سٹار پلیئر بنتے بنتے کیوں رہ گیا؟ محمد عامر 92 ورلڈ کپ کے 19 دن بعد پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا تھا۔ یہ 7 بہن بھائیوں کا 6 نمبر پر آنے والا بھائی تھا۔ لوکل ٹورنامنٹس میں تو اس نے اپنا نام بہت ہی جلدی بنا لیا تھا۔ وہ 7 سال کی ہی عمر سے گلی محلوں میں کرکٹ کھیلنا شروع کر چکا تھا۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ صلاحیت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، وہیں پہ بہت سارے دشمن بھی پیدا کر دیتا ہے۔ محمد عامر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ 7 سال کا بچہ لوکل ٹورنامنٹ میں لوکل جگہوں پر بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا، اور وہاں پر ٹیپ بال کرکٹ کا بادشاہ بلا ٹینس بھی موجود تھا، کیونکہ اس ٹائم پر اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ کوئی بھی اس کو آؤٹ ہی نہیں کر پاتا۔ لیکن شاید محمد عامر میں وہ صلاحیت تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مختلف گاؤں میں گھومتا پھرتا اور ان لڑکوں کو دیکھتا جو کہ اس طرح کے ہوتے اور ان کے ساتھ شرط لگا، جو کہ تھوڑے سے کھیل میں تیز ہوتے، ان کے ساتھ شرط لگا کر وہ ان کو ہرا دیتا۔ ویسے تو ایسے ہی ہوتا تھا، لیکن محمد عامر کے کیس میں تھوڑا سا مختلف ہو گیا۔ محمد عامر نے اس کو 6 یارکرز کروائے اور 6 یارکر میں سے اسے صرف 1 چوکا ہی مارا۔ اب وہ آؤٹ تو نہ ہوا، لیکن محمد عامر سب کی نظروں میں ضرور آ گیا۔ ثاقب نکیم جو کہ لوکل ٹورنامنٹس کروایا کرتا تھا، اس کی نظر میں بھی محمد عامر آ گیا۔ محمد عامر بہت زیادہ مشہور اس وقت ہو چکے تھے۔ ثاقب ان کو لے آیا عاصم باجوہ راولپنڈی کی دی موسٹ فیمس کوچنگ اکیڈمی۔ پھر محمد عامر کا وہی گھر بنا، وہی اسکول بنا، اور وہیں اس نے باپ جیسا کوچ نبھایا۔ وہیں پہ اس کو اس شخص کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد 2005 میں جب محمد عامر نے میٹرک کر لیا تو 2006 میں مدثر نذیر مختلف شہروں میں گھوم رہے تھے نئے ٹیلنٹ کی تلاش میں، لیکن ان کے 2 ایسے شہروں پر نظر تھی، ایک ایبٹ آباد اور دوسرا تھا راولپنڈی۔ اس میجیکل جرنی جس کے ہم سب گواہ ہیں، اس کی شروعات ہو گئی۔ محمد عامر نیشنل کرکٹ اکیڈمی تک پہنچ گئے، جہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی اس شخص سے جس نے ان کا کریئر، ان کی زندگی، ان کی ساکھ سب برباد کر کے رکھ دی۔ ہاں، آپ لوگ اس بات سے شاید مجھ سے اتفاق نہ کریں اور یہ کہیں کہ اس میں اس شخص کی اتنی غلطی نہیں تھی جتنی محمد عامر کی اپنی کی تھی۔ لیکن جیسے میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ 17، 18، 19 سال کا بچہ جو کبھی اپنے گاؤں سے باہر بھی نہیں گیا، اس کو جیسا سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اس کو جو بھی محبت کا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، اس کو یہی لگتا ہے کہ یہی اس کا دوست ہے۔ اور محمد عامر کے کیس میں بھی یہی ہوا۔ اس کی ملاقات ہوئی سلمان بٹ سے۔ سلمان بٹ کا اس اکیڈمی میں بہت زیادہ نام تھا۔ جونیئر پلیئر سلمان کو بہت پسند کرتے تھے، کیوں نہ بھی کرتے۔ سلمان ایک پڑھا لکھا لڑکا تھا، سوبر کرکٹ کھیلتا تھا اور اس میں سمجھدار کھلاڑی والی ساری صلاحیتیں موجود تھی۔ جہاں سے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری، وہیں پر پاکستان سے 2 قیمتی اثاثے بھی چھین لیے۔ محمد عامر کو چنا ان کے آئیڈیل وسیم اکرم نے، جو کہ لاہور کیمپ میں انڈر 19 ورلڈ کپ کے لیے بالرز کی تلاش میں تھے۔ عامر اس وقت صرف 17 سال کا تھا۔
اس کے بعد عامر کو چنا گیا، لیکن شاید قسمت نے عامر کا ساتھ اس وقت نہیں دیا، کیونکہ ایک کے بعد ایک ان گنت ہیلتھ ایشوز عامر کو شروع ہو گئے تھے۔ سپائن میں 3 فریکچرز، اس کے بعد ڈینگی، جس کی وجہ سے عامر کا 1 سال ضائع ہو گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، 1 سال ضائع ہونے کے بعد جب انہوں نے 2009 میں واپسی کی تو وہ واپسی دیکھنے والی تھی۔ 2009 میں انہوں نے ورلڈ کلاس کرکٹ کو خوش آمدید کہا، لیکن 2009 کا جو سال تھا وہ نہ پاکستان کرکٹ کے لیے اچھا تھا، نہ ہی پاکستان کے لیے، کیونکہ بہت زیادہ برے حالات ہو چکے تھے اس وقت پاکستان کے۔ سری لنکن ٹیم پر جو حملہ ہوا اس سے ہم سب واقف ہیں۔ اس کے بعد محمد عامر کے لیے، لیکن وہ سال ایک شخص کے لیے اچھا تھا، وہ تھا محمد عامر، کیونکہ اس سال اس کا ڈیبیو ہوا۔ T20 فارمیٹ متعارف کروایا گیا جو کہ محمد عامر کا فارمیٹ ہی تھا۔ محمد عامر نے انڈیا کے خلاف بھی کافی اچھی بالنگ کی، میچ تو انڈیا جیت گیا، لیکن محمد عامر کا نام سب کی زبان پر آ گیا۔ اس کے بعد سری لنکا کو ہرایا اور پاکستان نے وہ ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا۔ اس کے بعد کیا، عامر کو سب کچھ مل گیا جو کہ وہ چاہتا تھا، شہرت، دولت، عزت، سب کچھ۔ اس کے بعد باری آئی انگلینڈ کے ساتھ ٹیسٹ کی، 3 کپتانوں کو چینج کیا گیا اور سلمان بٹ کی کپتان بننے کی باری آئی۔ عامر بہت خوش تھا کیونکہ سلمان اس کا دوست تھا۔ عامر کے پاس اس وقت سب کچھ تھا۔ ایک شخص کو ان دونوں کی دوستی سے بہت مسئلہ تھا اور وہ تھا شاہد خان افریدی، کیونکہ شاہد خان افریدی کے سلمان بٹ جن غلط کاموں میں پڑ چکا تھا وہ عامر کو بھی اسی کاموں میں لے کے جا رہا تھا۔ یعنی کہ عامر، اگر میں یہ کہوں کہ بری سنگت میں تھا تو شاید غلط نہیں، اور وہی ہوا۔ 2010 کا اسپاٹ فکسنگ کا کھاتا کھل گیا۔ سلمان نے جہاں عامر اور آصف کو مظہر سے ملوایا، وہیں ان دونوں کے کریئر پر بھی سوالیہ نشان کھڑا کر دیا۔ محمد عامر سے سلمان نے زبردستی نو بال کروائی۔ عامر نے اپنے انٹرویو میں یہ بات بولی ہے کہ مجھ سے نو بال نہیں ہو پائے گی، اور وہی ہوا۔ وہ میچ جس نے بھی دیکھا ان کو یہ پتا چل رہا تھا کہ نو بال ان یوزول ہے، کیونکہ عامر کبھی ایسی نو بالز نہیں کرواتا، لیکن بقول عامر کے سلمان کے بہکاوے میں آ کر اس نے وہ نو بال کروائی۔ جب وہ نو بال ہو گئی تو عامر نے کہا کہ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیسے ہوا۔ وہ دن تو کٹ گیا، لیکن اس کے بعد جو سورج نکلا وہ بہت ہی خوفناک تھا پاکستان کے کھلاڑیوں کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی، کیونکہ اسپاٹ فکسنگ کا کھاتا کھل گیا۔ انگلینڈ کی میگزین نے یہ بات کہہ دی کہ پاکستان کے 3 کھلاڑی اسپاٹ فکسنگ میں ملوث ہیں۔ ان تینوں پہ انکوائری ہوئی۔ شروع میں تو یہ تینوں کسی بھی چیز کی حامی نہیں بھر رہے تھے، لیکن جب زیادہ دباؤ آیا تو عامر بول پھٹ پڑا۔ اس نے علی سے لے کے یہ تک ساری داستان سنا دی کہ کون کس سے ملا تھا، مجھے کس نے مجبور کیا، سب کچھ۔ لیکن اس سے عامر کو کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا۔ 5 سال کی پابندی تو لگی، اس کے بعد 6 مہینے کی جیل بھی ہو گئی۔ عامر نے کہا کہ جب میں 6 مہینے جیل میں تھا تو مجھے وہاں پر ایک فائدہ ہوا کہ میں وہاں اپنے آپ سے بات کر پاتا تھا۔ اس تنہائی میں عامر نے بہت کچھ سیکھا۔ 6 مہینے کی سزا تو عامر نے پوری نہیں کی۔ 3.5 ماہ بعد عامر واپس آ گیا۔ وہاں سے واپس آ کر وہ اپنے وطن پاکستان آیا تو یہی سوچ رہا تھا کہ کیسے سب کو فیس کرے گا۔ جب جیل گیا تو اس کی عمر تھی صرف 19 سال۔ جب واپس آیا تو 24 سال کا تھا۔ جب کریئر کا آغاز کیا تھا تو 19 کا تھا، اب وہ 24 کا ہو چکا تھا۔ جہاں پہ 5 سال کی پابندی لگی، وہاں 6 مہینے کی جیل کاٹی، وہیں اب یہ واپس آیا اور یہی سوچ رہا تھا کہ کیا میں وہ کر پاؤں گا جو پہلے کرتا تھا۔ عامر نے تو ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا ہے کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کبھی کرکٹ بال کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا، لیکن پاکستان کی بیک ٹو بیک بری طریقے سے شکست عامر کا خون کھولتی تھی، اور عامر نے یہ سوچا کہ مجھے شاید قسمت نے ایک اور موقع دیا ہے تو مجھے یہ اویل کر لینا چاہیے۔ تو عامر نے وہی کیا، وہ دوسرا موقع قسمت کے منہ سے چھین لیا۔ پھر اس کے بعد جہاں محمد عامر کی واپسی ہوئی ایشیا کپ کے اسکواڈ میں، جب ان کی واپسی ہوئی تو بہت لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا مینجمنٹ کو، لیکن بہت سارے اس بات پہ خوش بھی تھے کہ عامر کو ایک اور چانس ملنا چاہیے۔ ایک اور چانس ملنے پر انڈیا، انگلینڈ، پاکستان کے بہت سارے لوگ شامل تھے۔
اس کے بعد ایشیا کپ جہاں پاکستان انڈیا سے بری طریقے سے ہار گیا، لیکن محمد عامر کی واپسی اور جگہ دونوں ٹیم میں پکی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد پاکستان 2016 کا ٹیسٹ جیتا، وہ بھی عامر کی بدولت۔ پھر وہ میچ آیا جو کہ آج بھی سب کے لیے یادگار ہے، چیمپئن ٹرافی 2017، جس میں عامر واز فائر۔ عامر کی وجہ سے اگر میں یہ کہوں کہ ہم عامر کی وجہ سے وہ چیمپئن ٹرافی جیتے تھے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سب نے یہ کہا کہ عامر از سو بیک، لیکن شاید قسمت کو یہ چیز اچھی نہیں لگی۔ پھر عامر کا ایسا زوال آیا کہ وہ دوبارہ اٹھ نہیں پایا۔ 2019 میں اس نے ٹیسٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی، 2020 میں بھی اس نے ریٹائرمنٹ لے لی۔ ریٹائرمنٹ لینے کی وجہ اس نے کہا کہ وہ مینجمنٹ اور ساتھی کھلاڑیوں سے بہت زیادہ ناراض ہے۔ مینجمنٹ نے بھی اس کو منانے کی کوشش کی، بات کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ خاص فرق نہیں پڑ پایا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2024 میں عامر کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔ عامر نے ریٹائرمنٹ واپس لی، لیکن بہت بری طریقے سے پاکستان ہار گیا۔ پاکستان کا پہلا میچ امریکہ سے ہوا جو بہت ہی بری طریقے سے وہ ہارا۔ عامر سمیت کوئی بھی بالر اس میں نہ چل پایا۔ عامر نے اب 2024 کے دسمبر میں دوبارہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا۔ اب عامر کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ مختلف عجیب و غریب ٹی وی شوز میں بیٹھ کے ساتھی کھلاڑیوں کے اوپر فرسٹریشن نکالتے رہتے ہیں، یا کبھی ٹویٹر پہ کوئی نہ کوئی ایسا ٹویٹ کر دیتے ہیں جو کہ شائقین کرکٹ کو بالکل پسند نہیں آتا۔ دیکھا جائے تو عامر بھی کہیں نہ کہیں غلط نہیں ہے۔ شاید وہ غصہ، فرسٹریشن، وہ زیادتی جو عامر کے ساتھ ہوئی، وہ اب ٹی وی شوز پر بھونڈے تجزیے کر کے نکلتے ہیں، یا بھونڈے طرح کے ٹویٹس جو وہ ٹویٹر پہ کرتے نظر آ رہے ہیں، اس میں وہ فرسٹریشن نکلتی ہے۔ تو آج کے لیے ناظرین اتنا ہی۔ ویڈیو کے اختتام سے پہلے میں یہی بات کہوں گی کہ انسان کو کبھی بھی کچھ زیادہ پانے کے لیے غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ انسان اگر خدا نے کسی کو کچھ نوازا ہے تو انسان کو اس میں شکر کرنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ بڑا مقام حاصل کرے، ورنہ وہی حال ہوگا جو عامر، آصف اور سلمان نے اپنے ساتھ کیا۔ یہ تینوں پاکستان کرکٹ کا ایک بہت بڑا اثاثہ تھے، لیکن ان تینوں نے اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، میں ملوں گی آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔